بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلے درس قرآن میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہم لوگ سن رہے ہیں سورۃ البقرہ، تلاوت، ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ آج کے درس میں ہم سنیں گے 3 آیتیں۔ آیت نمبر 264، 265، 266۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعضا كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصيبها وابل فتل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها يعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت پہنچا کر ضائع نہ کرو۔ اس آدمی کے مانند جو اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس کی مثال اس چٹان کی ہے جس پر مٹی پڑی ہو، پھر اس پر زور کی بارش ہو جو اسے صرف ایک سخت پتھر چھوڑ دے۔ ان ریاکاروں نے جو کچھ کمایا تھا اس میں سے انہیں کچھ بھی ہاتھ نہ آئے گا، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور جو لوگ اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے آپ کو دین حق پر ثابت رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس باغ کی ہے جو کسی اونچی جگہ پر ہو، جس پر زور کی بارش ہوئی تو اس نے دگنا پھل پیدا کیا، اور اگر بارش نہ ہوئی تو شبنم ہی کافی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں جاری ہوں، اس میں اس کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں، اور اس کا بڑھاپا آ جائے اور اس کے کمزور و ناتواں بچے ہوں، اور اچانک وہ باغ ایک بگولے کے زد میں، بگولے یعنی آگ کے زد میں آ جائے جس میں آگ ہو جو اسے جلا دے۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے آیتوں کو بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ یہ 3 آیتیں ہیں آج کے درس میں۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی ہے، اور اس سے پہلے بھی 2 آیتیں گزری ہیں جس میں بھی اللہ رب العالمین نے انفاق کا ذکر کیا تھا، اور ان تینوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی
تین قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ وہ تین قسمیں کیا ہے، اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور مفسرین نے اس مثالوں کو جو ہے نقل کیا ہے۔ اس کی پہلی مثال یہ ہے کہ پہلی مثال ان لوگوں کی ہے جو صرف لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ پر ان کا ایمان نہیں ہوتا اور نہ ان کی نیت ثواب کی ہوتی ہے، ان کا دل سخت اور چکنے پتھر کے مانند ہوتا ہے جس پر مٹی پڑی ہوتی ہے۔ دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ جب بارش ہوگی تو اس میں پودے اگیں گے، لیکن جب بارش ہوتی ہے تو پتھر کے اوپر پڑی ہوئی مٹی دھل جاتی ہے، صاف ہو جاتی ہے، اور صرف سخت پتھر باقی بچتا ہے۔ یہ مثال اس آدمی کے دل کی ہے جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، جو ایمان سے عاری اور سخت دل ہوتا ہے، نہ اللہ کی یاد سے نرم ہوتا ہے اور نہ اس کے خوف سے اس میں خشوع اور خضوع پیدا ہوتی ہے۔ اور دوسری مثال ان لوگوں کی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے صدق دل سے خرچ کرتے ہیں۔ ان کی مثال بلند اور اونچی جگہ پر پائے جانے والے اس باغ کی ہے جو ہوا اور آفتاب کی گرمی سے مفید ہو، اور وہاں پانی بھی بہترین طریقے سے موجود ہو، اس لیے اس کی جو پیداوار ہوگی وہ بہت اچھی پیداوار ہوگی۔ اور اگر وہاں پر بارش بھی نہ ہو تو چونکہ وہ بالائی حصے پر ہونے کی وجہ سے اور مٹی کے جذباتی ہونے کی وجہ سے وہاں کے آب و ہوا کے گرم اور سرد ہونے کی وجہ سے، شبنم کے نازل ہونے برسنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہاں کے اناج کے اندر پختگی پیدا کرے گا، اور جو بھی پھل فروٹ وہاں پر پیدا ہوں گے وہ قوت والے ہوں گے۔ اور بارش بھی نہ اگر ہو تو اللہ رب العالمین اس علاقے میں شبنم کی اتنی برسات برسائے کہ اس کے سارے پودے لہراتے رہیں اور وہ کھیتی مکمل تیار ہو جائے۔ اس باغ کی مٹی اتنی اچھی ہوتی ہے کہ وہ شبنم ہی سے اپنے درختوں کو تیار کر لیتی ہے اور لہلہانے لگتی ہے۔ پھر اس کھیت کا مالک اس کھیت کو کاٹتا ہے، اپنے لیے خرچ کرنے کے طور پر جو اپنے گھر کے اخراجات کے طور پر ہوتے ہیں اسے رکھ لیتا ہے، بقیہ کو اپنے دوستوں میں، اقربا میں، غربا میں، محتاجوں میں تقسیم کرتا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کا بندہ بہت نیک ہوتا ہے جس نے صدق دل سے یہ کیا ہوتا ہے۔ اور تیسری مثال ان لوگوں کی ہے جو خرچ تو کرتے ہیں اللہ کے لیے، لیکن اس کے بعد وہ خرچ کرنے کے ساتھ کسی موقع اور محل کو دیکھ کر کے احسان جتلا دیتے ہیں، لوگوں کو بتا کر کے صاحب حاجت کو اذیت پہنچاتے ہیں کہ دیکھو میں نے فلاں وقت پر میں نے ان کا ساتھ دیا تھا، فلاں ٹائم میں ان کے کام آیا تھا، میں نے ان کی مدد کی تھی۔ اس طرح سے وہ اپنے سارے عمل کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی مثال اس آدمی کی ہے جس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں، جس میں ہر قسم کے پھل ہوں، اور باغ والا بوڑھا ہو چکا ہو، اس کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، اچانک ایک آندھی آئے اور اس باغ کو گرا ڈالے، یا آگ کا کہیں سے ایک جلتا ہوا انگاروں کا بگولا آئے اور اس پوری باغ کو جلا کر کے خاک کر دے، تو نہ تو اس بزرگ کی کچھ ہاتھ لگے نہ ہی اس کے بچوں کے کچھ ہاتھ لگے۔ اور ایسے لوگ دنیا کے اندر آج بے شمار پائے جاتے ہیں۔ دنیا میں نیک عمل کرنے والے انہی تینوں قسموں میں سے ایک قسم کے ہوتے ہیں۔ غالباً یہ جو تینوں قسمیں میں نے بیان فرمائی ہیں، اس میں جو بیچ والا قصہ ہے یہ نیک لوگوں کا ہے جو سچے دل کے مالک ہوتے ہیں اور سچائی کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ ہر کام میں سچائی ان کے آگے آگے رہتی ہے، صدق دل سے وہ بھی جو کام کرتے ہیں وہ سچائی کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا معاملہ بڑھیا رکھتا ہے، اچھا رکھتا ہے، اور جو لوگ اپنے نیتوں کے اندر، اپنے دلوں کے اندر فطور رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو جو کچھ کرتے بھی ہیں ایسے ہی ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ یہاں پر ان تینوں واقعے سے ہم تمام لوگوں کو ایک
سبق ملتی ہے کہ اگر ہماری نیتیں خالص ہیں اور ہم روزانہ اپنے عمل کا محاسبہ کرتے رہیں، ہر ممکن کوشش کرے کہ ہمارا عمل اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہو، تو اللہ رب العالمین ہمارے اس عمل کا فائدہ ہمیں دیتا ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر ذرا بھی ریا، نمود، دکھاوا، شہرت اگر آ جاتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے اس کے سارے نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے انسانوں کو چاہیے کہ جب وہ انفاق فی سبیل اللہ کا اپنے اندر جذبہ پیدا کرے تو اس کے اندر اخلاص آنی چاہیے، کیونکہ خلوص کی بنیاد پر جو چیزیں کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 52 میں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ جب تک تم پسندیدہ چیز سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے۔ یعنی اگر ہم کو اس کا بہترین بدلہ پانا ہے، نیکی پانی ہے، ثواب پانا ہے، اجر پانا ہے، تو ہم کو اپنے عمل کو خالص کرتے ہوئے رضا الہی کے لیے کرنا چاہیے۔ اگر ہم رضا الہی کے لیے کریں گے تو یقین جانیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس عمل میں ایک تو اخلاص پیدا کرے گا اور اسے قبول فرمائے گا۔ لیکن اگر ہمارے اندر ریا ہو، نمود ہو، شہرت ہو، دکھاوا ہو، یا سوشل میڈیا پر آپ کے چرچے ہوں، اس طرح سے آپ کے خیر کے ذکر ہوں، مجالس میں آپ کے ذکر ہوں، انفرادیت میں آپ کے ذکر ہوں، آپ اس طرح سے لوگوں کو دکھاوے کے لیے اگر خرچ کرتے ہیں تو آپ کی نیکیوں کا بدلہ آپ کو دنیا کے اندر تو دے دیا جائے گا، لیکن آخرت میں آپ ان ساری نیکیوں سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے دل کی سچائی کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ کوئی بھی ہم عمل کریں، یقیناً اللہ رب العالمین ہمارے ان عملوں کو دیکھتا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، ہماری نیت کیا ہے، ہمارے ارادے کیا ہیں، ہماری مشیت کیا ہے، ہماری چاہت اور طلب کیا ہے، کیا اس میں ہم کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہے یا ہم کو دنیا طلبی مطلوب ہے، دنیا کے اندر شہرت۔ اگر ہم دنیا کے اندر شہرت اور ریاکاری کے طالب ہیں تو جان لے کہ ہم کو آخرت کے اندر کچھ اس کا حصہ ملنے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر ہمارے دنیا کے اندر ہم اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو یقین جانیے کہ اللہ رب العالمین ہماری سوچ سے کہیں زیادہ آخرت میں ہم کو دینے والا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرمائے اور اخلاص کے ساتھ ہر کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وبارک وسلم۔